سنی جاگ جاگ جاگ، 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 سنی جاگ جاگ جاگ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کل ہوئی 11 رکعتیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ نے ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک کلپ سنی، جس کے اندر انہوں نے ایک حدیث شریف جو صحیح بخاری کی 2013 نمبر حدیث ہے اس کو بیان کیا اور کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت۔ اس حدیث شریف میں 11 رکعت کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غیر مقلدین حضرات کے پاس صرف 4 دلیلیں کلی طور پر موجود ہیں جو 8 رکعت تراویح پر وہ لے کے آتے ہیں۔ اس کا ہم تحقیق کی جائزہ کرتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم صرف ابھی پہلی جو ان کی حدیث شریف جو حضرت عائشہ والی ہے اس کا تحقیقی جائزہ کریں گے اور جانیں گے کہ اس میں نماز جو ذکر کی گئی وہ کون سی نماز ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے رمضان یا غیر رمضان کہہ کر بتایا کہ آپ کی تو نارمل نماز جو رہی ہے وہ یہی رہی ہے، جبکہ تراویح رمضان میں ہوتی ہے صرف، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان ہو یا غیر رمضان یہ 11 رکعت پڑھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تراویح کی نماز نہیں، تہجد کی نماز تھی، جو یہ نارمل نماز تھی۔ تراویح صرف رمضان کے لیے خاص ہے، تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں تہجد کا ذکر ہے نہ کہ رمضان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کیوں نہیں کری، جبکہ آپ وہاں پر تشریف فرما تھیں، جبکہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب ان کے اجتہاد کے مطابق حضرت علی کا اجتہاد ٹکرا رہا تھا تو آپ نے ان کی مخالفت کری تھی، یہاں تک کہ جنگ بھی ہوئی اور کئی صحابہ شہید بھی ہوئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مخالفت کرنی ہوتی یا حضرت عائشہ کا موقف اس میں حدیث میں تراویح کا ہوتا تو آپ اس کی مخالفت کرتی جو حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی تھی، ورنہ آپ نے مخالفت نہیں کری۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جو 8 رکعت تھی وہ تہجد تھی نہ کہ تراویح۔ تراویح کی جو ہے وہ 20 رکعت ہے، اس کے دلائل ہم اگلی ویڈیو میں اپنی ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں بات کہ اس حدیث کے علاوہ کوئی صحیح مرفوع حدیث کوئی بھی ایسی موجود نہیں جس کے اندر تراویح کا وہ دلائل لیتے ہوں، جبکہ یہ تو خود حدیث شریف غیر متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے، جبکہ 20 رکعت تراویح کے اوپر 20 رکعت کے اوپر پوری امت کا اجماع رہا ہے۔ اب اسی حدیث کے حساب سے دیکھیں کہ اس حدیث میں 8 رکعت تراویح کا ذکر بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ ہمیں دکھائیں کہ 8 رکعت لکھا ہو یا تراویح کا لفظ آیا ہو، نہ تراویح ثابت ہو رہا ہے اس سے، نہ 8 رکعت ثابت ہو رہا ہے۔
اس میں 11 رکعت نماز غیر رمضان اور رمضان کی ثابت ہو رہی ہے، نہ اس میں رکعت کا 8 رکعت کا ذکر ہے، نہ اس میں تراویح کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ روایت ہی غیر متعلق ہے جو تراویح کے باب میں آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پھکی کی۔ میں ایک پھکی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ماننا ہی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح حدیث آئی ہے، اس میں 11 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ 36 رکعت تراویح کا بھی ذکر آیا ہے، بالکل صحیح روایت، کسی نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا۔ اب آپ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی اکیلی ایک روایت ہے، آپ کی بھی اکیلی ایک روایت ہے، اس میں تو خیر رکعت تراویح کا بھی ذکر ہے، آپ کی اس میں رکعت تراویح کا بھی ذکر نہیں ہے، تو یہ پھکی ہے، یہ پھکی لے لیجیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کو پھکی لینے کا شوق ہے، صبح شام لیتے ہیں، ایک اور لے لیجیے، تو آپ اس کے اوپر بھی عمل کرا کریں۔ یہ الزامی جواب ہے، پھکی اینٹی وینم۔ اب بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ اس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ہی 3 رکعت وتر بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے، جس کا حسن اور طول کا وہ نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے، تو اس میں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ آپ 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے بلکہ ایک پڑھتے ہیں۔ آدھا حصہ آپ نے مانا، آدھا حصہ نہیں مانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ منافق کی نشانی ہوگی کہ وہ آدھی حدیث شریف، آدھی قرآن کی آیتیں مانے گا، آدھی نہیں مانے گا۔ آپ انہی میں سے ہیں، منافقوں میں سے۔ یہی ثابت ہوگا اگر آپ یہ بات آدھی مانیں گے، آدھی نہ مانیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھیں، اور غیر مقلدین حضرات 3 رکعت وتر پڑھیں، کیونکہ اس حدیث میں اگر 8 رکعت تراویح ثابت ہوتی ہے تو 3 رکعت وتر ثابت ہوتی ہے، آپ 3 رکعت پڑھا کریں۔ اب دوسری بات کہ اس حدیث شریف میں 4 رکعت کا ذکر ہے، جبکہ ہم یا آپ لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حدیث غیر متعلق ہے۔ یہ صرف اور صرف جو لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے تہجد سے۔ یہ ساری جس کی کنڈیشنز ہیں وہ تہجد کے لیے پاس ہو رہی ہیں، نہ کہ تراویح کے لیے۔ اب آگے بات کرتے ہیں، اگر اس سے 8 رکعت نکلے تب بھی 20 والی سے حکم منسوخ ہو جائے گا۔ اگر مان لیجیے آپ نے 8 رکعت تراویح مان بھی لیا، تو 20 رکعت تراویح کے اوپر متعدد بہت ساری روایتیں سینکڑیوں کے حساب سے، مطلب یہ بتا دیجیے کہ کم سے کم 20-25 روایتیں ایسی ہیں جو 20 رکعت تراویح پہ دلیل لیتی ہیں، اور پوری امت کا اجماع ملتا ہے 20 رکعت تراویح پہ۔ کسی بھی امام کو اٹھا لیجیے، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوا دکھ جائے گا، ابھی کا ہو یا 1000 سال پرانا ہو یا 1400 سال پرانا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اگر مان لو تو اس سے حکم بھی منسوخ ہو جائے گا اس کا۔ اب بہت سے غیر مقلدین حضرات کو تھوڑی کیڑا کاٹنے والی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ یہ اعتراض کریں گے کہ تراویح کے باب میں امام بخاری نے اسے نقل کیوں کیا جبکہ یہ تہجد کی نماز تھی؟ ہاں، تہجد میں بھی نقل کرا۔ تو اس کا جواب یہ سیدھا سا میں دینا چاہوں گا کہ اس لیے کہ تراویح سے افضل تہجد ہے، اور آپ وہ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے تراویح کے باب میں ذکر کرا گیا۔ تراویح کے باب میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھا کرتے تھے، اور وہ تہجد کی نماز تراویح کے باب میں اس لیے ڈسکس ہوئی کہ اس سے افضل نماز تہجد کی ہے، نہ کہ تراویح۔ ایسے ہی دوسری بخاری کی حدیث شریف میں یہ واضح ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس سے بہتر نماز وہ ہے جو آخری حصے کی ہے رات کے۔ تو اس کے لیے وہ انہوں نے ڈسکس اس میں کرا کہ یہ جو نماز تراویح والی بات ہے، یہ اس سے افضل نماز تہجد کی ہے، جو آپ علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، نہ کہ رمضان۔ تو وہ کھجلی بھی خیر دور ہو گئی ہوگی کیڑا کاٹنے کی۔ اب اس کے اندر اسی ویڈیو میں انہوں نے اعتراض کرایا کہ ایک نماز ہے ساری، تہجد ہو یا تراویح ہو یا وتر ہو، اس کا جواب ہم اپنی پرانی والی ویڈیو میں ڈسکس بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، آپ اس کو دیکھیے جس کو شوق ہو۔ اب اسی طرح اب میں بتانا چاہوں گا کہ اگر یہی روایت جو 8 رکعت والی ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اگر انہوں نے تراویح لفظ لیا ہے تو ان کے اوپر حجت آتا ہے کہ یہ اگر اس حدیث شریف کو مانتے ہیں تو رمضان کے ساتھ ساتھ دوسرے مہینے شوال کا ہو گیا، رجب کا ہو گیا، ربیع الاول کا ہو گیا، ربیع الاخر کا ہو گیا، ان سب میں 8 رکعت پڑھا کریں، کیونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ صرف آپ نے اس کے اندر سے اپنی طرف سے دلیل اٹھائی، جبکہ روایت ہی غیر متعلق ہے رمضان کے تراویح سے۔
اب آتی ہے بات جو لاسٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، جو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تراویح کا ذکر آتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث شریف کی پچھلی حدیث شریف جو 2012 نمبر کی حدیث شریف ہے اسکرین پیج کے ساتھ، اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی نماز جو تھی اسے ترک بھی کرا، چھوڑا بھی. تو ایسا تو ہے نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض چھوڑا، نہیں، بلکہ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور تراویح بھی پڑھا کرتے تھے. تراویح آپ نے ترک کر دی کہ وہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ نے تہجد پڑھا، کیوں؟ وہ آپ پر پہلے سے فرض تھی. تو یاد ہے بات کلیئر ڈیفائنڈ ہوتی ہے. ان کی پہلی دلیل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 رکعت تراویح ثابت ہے، وہ روایت ہی غیر متعلق ہے رمضان سے. ان غیر مقلدین حضرات کے کوئی جھانسے میں نہ آئے، یہ دنیا میں صرف تفرقہ پھیلانے کے لیے اور حضور علیہ السلام کے شیطان کے سین نکلے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں جہاں ترغیب ملتی ہے وہیں یہ لوگ نماز سے روکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی تسلیم عطا فرمائے. ہم نے اس سے پہلے بھی چیلنج کیا ہے. الحمدللہ آج فکر رضا اور وہابیہ پیج کے ایڈمن نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے اس سے پہلے 20 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا کہ جو کوئی بخاری شریف حدیث سے 20 رکعت کا تراویح نہیں بلکہ تراویح صرف 8 ہے. بخاری شریف حدیث سے جو یہ ثابت کر دے کہ تراویح صرف 8 ہے، 20 نہیں ہے، تو آپ نے 20 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا. ہماری طرف سے 5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیجئے تو الحمدللہ 25 لاکھ روپے کا انعام، وہ بھی سری لنکن نہیں، انڈین 25 لاکھ روپے کا انعام. سری لنکن تقریباً 65 لاکھ روپے ہوتے ہیں. انڈین 25 لاکھ روپے کا انعام کوئی بھی وہابی، کوئی بھی غیر مقلد نجدی آ کے ہم سے لے. کنڈیشن یہ کہ بخاری شریف سے یہ ثابت کرو کہ تراویح 20 نہیں بلکہ 8 ہی ہے. انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، یہ لوگ ہرگز ثابت ہی کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے مہینے برکتوں سے ہم اعلیٰ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں خوب عبادتیں اور تراویح کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا